ٹائم ہے، آفس کا ٹائم ہے، فیکٹری کا ٹائم ہے، پورے ٹائم پہ جاؤ، پورے ٹائم پہ آؤ. مزدور ہو، مالک تمہارے سامنے کھڑا ہے، نہیں کھڑا ہے، ٹائم ڈیوٹی پوری کرو، وقت پہ جاؤ، ڈیوٹی پوری کرو. اگر گڑبڑ کر رہے ہو تو پھر وہ کمائی حلال نہیں. ہم مالک نہیں ہے دولت کے، امین ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم مالک نہیں، امین ہے. مالک کے حکم کے مطابق امانت میں تصرف کرنا چاہیے، اس کی اجازت اس کے حکم کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. اچھا، صدقہ دینے والے کی کوشش کیا ہوگی کہ میرا کیپٹل باقی رہے، منافع میں سے جائے، میری اصل باقی رہے، منافع میں سے جائے. تو وہ منافع کمانے کے لیے زیادہ محنت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اقتصادی فائدے، مالی فائدے، قومی فائدے اگر ہم غور کریں تو اسلام کا یہ مالی نظام جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس میں ہماری پوری ملت کی فلاح ہے، بہبود ہے، کامیابی ہے. ہمیں مال دینے پر زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، مال میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اسلام محنت چاہتا ہے. اسلام، آپ بولنے کی محنت نہیں کر رہے تو باقی محنت کہاں کریں گے؟ اسلام اونچی، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا. میں نے یہ حدیث آج تک کسی حدیث کی کتاب میں ابھی تک نہیں پڑھی، ایک رسالے میں پڑھی. اگر صحیح ہے، ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ پر یہ کیا بن جاتے ہیں، واٹس، گٹے، چیزوں کے استعمال کرنے سے نا ڈیڈ سیل. وہ آیا تو اس کے ہاتھ بھرے ہوئے محنت کر کر کے، تو وہ گٹے پڑے ہوئے. حضور نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا مزدوری کرتا. فرمایا ہاتھ آگے کر. میرے نبی نے اس کے ہاتھ چوم لیے. اب میں نے یہاں باتیں کرنی ہیں آپ سے. آج مسلمان کہلانے والے لیبر ڈے مناتے ہیں، یوم مئی، 1 مئی کو، 1 مئی کو. شکاگو کے مزدوروں کی یاد. مزدوروں کو عزت کس نے دی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی ڈھوتے تھے، لکڑیاں بھی کاٹ کے لاتے تھے، اپنی جوتی بھی اپنے ہاتھوں سے گانٹ لیتے تھے. محنت کرنے والوں کی حضور نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی. وہ مالک کونین ہیں، مگر اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. یا اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا. یا اللہ، مجھے موت دینا تو مسکینی کی حالت میں دینا. یا اللہ، قیامت میں مجھے مسکینوں کے ساتھ، ان مسکینوں کے ساتھ حشر کرنا. ہوگا کوئی اتنا پیارا، ایسی محبت کرنے والا؟ مسلمان ہو کر نہ حکمرانوں کو خیال ہے، نہ عوام کو خیال. جی نہیں، حقوق میں مزدوروں کے حقوق سوشلزم دے گا، مزدوروں کے حقوق سیکولرزم دے گا، مزدوروں کے حقوق نہیں. مزدور کو عزت دی ہے تو میرے نبی نے دی ہے، مزدور کو حق دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، میرے نبی نے دیا. میرے نبی سے ہٹ کر کسی کو کچھ مل سکتا؟ خود فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ. جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں. انہوں نے مالک کونین ہو کر دنیا کو اختیار. حضرت عمر آئے ملنے رضی اللہ عنہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر، موٹی کھجور کی چھال سے بناتے ہیں نا اس کے پتے جوڑ کے، اس کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے آپ کے جسم پر نشان بن گئے اس چٹائی کے. حضرت عمر رونے لگ گئے. حضور، یہ یہودی، عیسائی، یہ نام غیر مسلم، کافر نرم نرم غالیچوں پر لیٹتے ہیں، عیش کرتے ہیں، آپ دونوں جہاں کے داتا ہو کر ایسا؟ فرمایا میں نے دنیا کو پسند
نہیں کیا. یہ 2 دن کا عیش ہے, میں نے آخرت کے عیش کو پسند کیا. میرے آقا چاہتے تو کیا نہیں ہوتا, مگر انہوں نے دنیا کو پسند. اونچی عجز تو دیکھو اللہ اکبر, تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر, اور سرور عالم کا سر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ صلی اللہ. کبھی اینٹ کا تکیہ, کبھی پتھر کا تکیہ. نرم تکیے منع نہیں ہے, بستر نرم منع نہیں ہے, مگر اللہ کا شکر کرنا سیکھے. ہم ناشکرے ہیں. قبضے میں جس کے ساری خدائی, اس کا بچھونا ایک چٹائی. نظروں میں کتنی ایچ ہے دنیا, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا مطلب؟ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. دھیان سے سننا, یہ نہ سمجھنا کہ ان کو ملتا نہیں تھا, ان کی ٹھوکروں میں کائنات تھی. خود فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذہب, میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائے, جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کرے. مگر انہوں نے یہ پسند نہیں کیا. 2 مہینے. ام المومنین فرماتی ہیں گزارا پتہ کیسے ہوتا تھا 2 کالی چیزوں پر. 2 کہو نا, 2 کالی چیزیں کیا؟ ایک کھجور, ایک پانی. پانی کا رنگ سیاہی مائل ہے نا, آپ کہتے ہیں رنگ نہیں ہوتا, لکس لائک بلیک, سیاہی مائل اس کا رنگ ہے. تو فرمایا 2 کالی چیزوں پر گزارا. مالک کون ہے؟ اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا, پانی پی کر پھر رہ جانا. 2 مہینے یوں ہی گزارا, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پراٹھے کھاتے ہیں, شیر مال, تافتان, مرغن, لذیذ غذائیں. منع نہیں ہے, شکر کرو, رب کا شکر کرو. میرے آقا کیا کھاتے تھے؟ کھانا جو کھانا جو کی روٹی, انچھنا آٹا, روٹی موٹی, وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. اندازہ کریں, حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھیں میرے آقا کیا کرتے تھے. مجھے دعویٰ نہیں ہے, لیکن جتنا میں نے ابھی تک پڑھا ہے اس کے حساب سے 63 برس میں میرے نبی کے بارے میں بتایا گیا کہ 14 سیر جو کھائے ہیں.
ہم ایک مہینے میں پتہ نہیں من سے زیادہ آٹا کھا جاتے ہیں. 63 برس میں کتنے؟ 14 سیر. آپ کو اتنا ملتا ہے پھر بھی رب کا شکر نہیں کرتے. وہ ساری ساری رات سجدے میں گزارتے تھے. ہر وقت شکر، ہمیں شکر کرنا چاہیے. میں نے پہلے بتایا، یہ نہ سمجھ لینا ان کو ملتا نہیں تھا، یہ اختیاری غربت تھی، اضطراری. ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے ان کو ملتا نہیں تھا، یہ نہ سمجھ. کون ہے بادشاہی کہاں ہے؟ عرش بھی ان کا، فرش بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. یہ نہ سمجھنا ان کو کچھ ملتا، یہ نہ سمجھ لینا. عرش بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند. اونچی اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. زکوٰۃ کے تو معنی ہی پھلنا پھولنا ہے، بڑھنا ہے. جو سمجھتے ہیں کم ہو جائے گا انہوں نے پہچانا اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھلا ہو رہا. لوگ کہتے ہیں سمجھانے والے کہ بعض درخت ہوتے ہیں نا، ان میں اجزائے فاسدہ، خراب قسم کے ایسے اس میں سے پورشن بن جاتے ہیں جو درخت کی اٹھان کو روک دیتے ہیں. تو پھر وہ تراشتے ہیں کینچی لے کے، تو وہ بظاہر کاٹ رہے ہیں مگر لگ رہا ہے کہ اتنا درخت کم ہو جائے گا. آپ اسے کہیں گے نہیں، ارے یہ بظاہر کاٹ رہا ہے، یہ جو چھٹائی ہے یہ بڑھانے کے لیے ہے، یہ اس کے اور زیادہ لہلہانے کے لیے ہے. یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. جب زکوٰۃ دیں گے کم نہیں ہوتا، اس سے مال بھی محفوظ ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے. انسان سوچے، ذرا دھیان دینا، انسان سوچے بیج پاس نہیں ہے، گندم کا بیج، تخم گندم پاس نہیں، بڑی مشکل سے قرض لے کر بیج لیا، بازار سے دانہ لیا، زمین میں ڈالا. اس وقت تو خاک میں ڈال دیا، دانہ لے کر کہاں ڈالا؟ لوگ کہیں گے پیسے کہاں ملا دیے؟ مٹی میں. مگر بتاؤ کوئی اسے کہے گا کہ یہ پیسے کھو رہا ہے، پیسے مٹی میں ڈال رہا ہے، دبا کر رہا ہے؟ کوئی کہے گا؟ نہیں. وہ کہیں گے یہ جو ڈال رہا ہے یہ دبانا کمانے کے لیے ہے، پانے کے لیے ہے، بظاہر مٹی میں ملا رہا ہے مگر ملے گا. تو کیا اس کسان کے برابر بھی عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ سے مال بڑھے گا تو یقین کیوں؟ مٹی میں ڈال رہا ہے، اسے پتا میرا رب دے گا، تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کیوں یقین نہیں کرتے؟ ٹیکس دے دو گے، بھتہ دے دو گے، رشوت دے دو گے، سود دے دو گے، جوا، جرمانہ، سب کچھ، زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ اسی کی مار ہے. یہ جو آج لوڈ شیڈنگ ہے، خوف ہے، دہشت ہے، مہنگائی ہے، یہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہے. گناہ الگ، نقصان الگ، مگر وہ گوارا، زکوٰۃ گوارا نہیں ہے. کیا حال ہو گیا ہے، غور کرنا. خرچ کرنے کے 3 طریقے بتانے ہیں. کتنے؟ سب نے دھیان سے سننا، یاد کرنا. خرچ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ تینوں قرآن سے. پہلا طریقہ انفاق،
دوسرا طریقہ اسراف، تیسرا طریقہ تبذیر. تینوں قرآن سے بتا رہا ہوں. آپ کی مرضی ہے ان تینوں میں سے جو بھی کریں اور خود کو جیسا چاہیں بنائیں. جائز خرچ کرنا اپنے اوپر، گھر بار پر، بچوں پر، نیکی پر جائز خرچ کرنا. انفاق، الف نون فے الف قاف، انفاق کہیے گا. یہ جائز خرچ ہے. یہ جتنی آیتیں میں نے سنائی تنفقون ینفقون، یہ انفاق ہی ہے نا. جائز خرچ، کاروبار پہ لگایا، اپنے اوپر لگایا، سیر کی ہے، کھانا کھایا، بچوں پہ لگایا، جائز خرچ ہے، جائز کمائی ہے. یہ کیا ہے؟ انفاق. دوسرا ہے اسراف، الف سین رے الف فے، اسراف. یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی فضول خرچی. کیا ہے اس کے معنی؟ کام 2 روپے میں ہو سکتا ہے 200 میں کروا رہے ہیں، 20 میں ہو سکتا ہے 2000 میں کروا رہے ہیں. کام اس سے نکل سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، نہیں پیسے زیادہ لگانے. فضول خرچی. تو جو فضول خرچی کرتے ہیں، قرآن میں کیا ہے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لا یحب المسرفین قرآن میں ہے. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ تبذیر، تے بے زال یہ رے، تبذیر. ناجائز خرچ کرنا. کیا کرنا؟ آواز آئے اور آواز آئے. یہ ہے تبذیر. کیا ہے؟ کیا ہے؟ تبذیر. اب سنو تبذیر کے لیے حکم. ناجائز خرچ کرنا. مثال دے دوں؟ مثال دے دوں. داڑھی مڑانا جائز ہے؟ بولو نا. تو اس پہ جتنا خرچ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مثال سمجھنے کے لیے. سینما دیکھنا جائز ہے؟ اس پہ جتنا خرچ ہوگا. اب سنو جو ناجائز خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ناجائز خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں. آپ کو کوئی شیطان کا بھائی کہہ دے اچھا لگے گا؟ تو پھر ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو شیطان کے بھائی والا ہے؟ سوچیں. آؤ اب بتاؤں. آپ نے سن لیا خرچ کرنے کا. اب بتاؤں آپ کو. فقہا، فقیہ کی جمع فقہ کہتے ہیں سمجھ کو. فقیہ سمجھدار، فقہا اس کی جمع جو دین کو سمجھنے والے. ان کا حکم یہ ہے شریعت کے مطابق آدمی زکوٰۃ ادا کرے. وہ ہے 2.5%. وہ کیا ہے؟ محبت والو سنو ذرا. شریعت کیا کہتی ہے؟ اونچی کہیے. فقراء، فقیر تو سارے ہی کہلاتے ہیں، مگر فقیر اصلی جو ہوتے ہیں نا ان کا مسلک. فقہا کا مسلک 2.5% اللہ کی راہ میں دے دو، 97.5 رکھ لو. فقراء فقیر کی جمع. فقراء کا مسلک 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو، 2.5 خود رکھ لو. ایسے ملیں گے پیر آپ کو کہیں؟ جیبیں بھرنے والے ملیں گے، خرچ کرنے والے کم ملیں گے. یہ فقراء کا مسلک. ایک اس سے آگے ہے بات. شریعت بھی سن لی، طریقت بھی سن لی، فقہا کو بھی سن لیا، فقراء کو بھی سن لیا. ایک اس سے اگلا مقام ہے عشق والوں کا. کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے 2.5% دے دو، 97.5 رکھ لو. طریقت کہتی ہے 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو، 2.5 رکھ لو. اگلا مقام محبت کا ہے. محبت کہتی ہے جو ملا سب دے دو، جان بھی نذرانہ کر دو. اللہ. ایک بندے نے عمل کیا اس پہ، ایک ہستی نے. اس ہستی کا نام حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ. اولاد بھی دی، مال بھی دیا، نبی پہ جان بھی قربان کر.
سارا گھر اٹھا کے لے آئے تھے، سارا گھر. کتابوں میں ہے کہ دیوار پر ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے سوئی نہ رہ جائے کپڑا سینے والی. سب کچھ لے آئے، اولاد بھی دے دی، اپنی جان بھی قربان کی. ایسے ہی نہیں ان کو درجہ ملا، میرے نبی کے ساتھ ایسے ہی نہیں سو رہے، محبت کی ہے. اور محبت والوں کا درجہ بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے. ہم سے تو 2.5% نہیں دیا جاتا، انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا. مولا تیرا دیا ہوا تیری راہ میں دے دیا تو کیا کر دیا. لوگ کہتے ہیں جی محبت محبت. یہ واقعہ ہے بڑا نازک، کئی مرتبہ سنایا. میں نے سوچا تھا اب نہیں سناؤں گا، لیکن مجھے رات بھر آپ لوگوں نے چین نہیں لینے دیا، اتنی فرمائشیں آئی ہیں. سن لیں. واقعہ پنجاب کا ہے، کس گدی کا ہے نام نہیں لوں گا. تعلیم کے لیے ہے، سبق سیکھنے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کی فرمائش ہے، سنیں سبق سیکھیں. اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اونچی. اللہ سے محبت کرتے ہیں. کون کہے گا نہیں کرتا ہوں؟ کون کہے گا؟ لیکن کرتے نہیں. کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کی نشانی اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے، شدید محبت. اور ہمارا کیا، ہم دنیا سے کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کرنی چاہیے. جو کچھ رب نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ جائے، اللہ کی محبت میں ہاتھ نہ رو. کہتے ہیں نا سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیا مطلب؟ دو ہاتھوں سے گنتے نا، ایک ہاتھ سے گن نہیں سکتے، یعنی ایک ہاتھ سے دیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنے دیے. اللہ کی راہ میں دو تو اللہ آپ کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا. حدیث سنا دوں، واقعہ بھی سناتا ہوں، اس گدی کا پہلے حدیث سنا دوں. ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، دھیان سے سنو. اللہ تعالی نے زمین کو بنایا. لما خلق اللہ الارض جعلت تمید. جب زمین کو بنایا زمین ہلنے لگی. زمین فخلق الجبال، اللہ نے پہاڑ بنا دیے. یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی زمین کے یہ لنگر کی طرح اللہ نے بنا دیے. زمین ہلنا بند ہو گئی. فعاد بعلیہا فاستقرت. فرشتوں نے عرض کی، وہ حیران ہوئے، یا اللہ یہ جو تو نے پہاڑ بنا دیے زمین ہلنا بند ہو گئی، تیری کائنات میں ان سے زیادہ بھی سخت اور شدید چیز کوئی ہے؟ فرمایا لوہا. کیا؟ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، مگر لوہے سے پتھر کو کاٹ لیتے ہو یا نہیں کاٹ لیتے؟ تو ان پہاڑوں سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ لوہا. یا اللہ لوہے سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز تو نے بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، آگ. آگ میں لوہے کو گلا لیتے ہو یا نہیں؟ یا اللہ آگ سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پانی. پانی آگ کو بجھا دیتا ہے یا نہیں؟ یا اللہ پانی سے زیادہ بھی کوئی شدید سخت چیز؟ فرمایا ہاں، ہوا. اب گنو. پہاڑ، لوہا، آگ، پانی، ہوا. یاد رہے گا؟ حدیث شریف ہے. فرشتے پوچھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا سب سے سخت پہاڑ، پھر ان سے زیادہ لوہا، پھر لوہے سے آگ، آگ سے پانی، پانی سے ہوا. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس سے بھی کوئی زیادہ مضبوط قوت والی چیز ہے؟ جواب سناؤ؟ سنیں گے؟ سناؤں؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتو، آدم کا بیٹا جب خرچ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے بائیں کو پتہ نہ ہو، وہ اس سے زیادہ سخت چیز ہے. اللہ
اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ تو معلوم سن لو، اگر بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، رب کا غضب دور ہوتا ہے، میرے آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کنجوسی نہیں کیا کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ سمجھ آئی؟ آئیے اللہ کو بہت زیادہ چاہنا چاہیے، اس سے بہت محبت ہونی چاہیے۔ بہت پرانی بات ہے، 150-200 سال سے تقریباً یا کم زیادہ، اس زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے وہ 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا اور پتہ نہیں ہوتا تھا واپس آنا ہے یا نہیں آنا، سفر بڑا خطرناک۔ تو جو لوگ جاتے تھے مل ملا کے دوستوں سے، محلے والوں سے، علاقے والوں سے، ایک بزرگ تھے وہ جا رہے تھے حج پر، دوسرے بزرگوں سے ملنے آئے۔ طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا، کبھی کبھی توجہ نہیں ہوتی، بندہ نیک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، مگر توجہ نہیں ہوتی، توجہ کرانی ہوتی۔ ملنے آئے، حضرت جی میں حج کو جا رہا ہوں۔ کا مبارک، ماشاءاللہ۔ حضرت مجھے کوئی وصیت، کوئی نصیحت، کوئی مشورہ، سفر پر جا رہا ہوں۔ اللہ والوں نے جب یہ سنا کہ جی یہ حالانکہ خود عالم ہیں، فاضل ہیں، بزرگ ہیں، مگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ مولانا صاحب، پیر صاحب کو غصہ آ گیا، کون ہے ایسا جو اللہ کو اپنے برابر نہیں سمجھتا؟ برابر کیا سمجھنا، اللہ سب سے اچھا ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آپ کو کہا تھا نصیحت کرو، آپ تو یہ کفریہ باتیں کر رہے ہو۔ ناراض نہ ہو، آپ نے مشورہ مانگا تھا، میں نے دے دیا، سوچنا میری بات کو۔ اس نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے، یہ کفریہ جملے۔ انہوں نے خادم کو بلایا، یہ بزرگ آئے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، انہیں لے جاؤ مہمان خانے میں اور ذرا ٹھیک ٹھاک کھانا کھلانا، خدمت کرنا۔ وہ لے گیا، لنگر میں دال پکتی تھی، وہ بھر کے ٹرے لے کر آیا، اس میں آپ کے حساب سے سمجھا دوں جیسے مرغ مسلم، تکے، کباب، یہ وہ بریانی بھر کے۔ جب لا کے اس نے ٹرے رکھا، سامنے دروازے میں ایک مانگنے والا آ گیا۔ کون آ گیا؟ بابا جی اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دو۔ اس کو اچھا، مہمان کو اچھا، لنگر میں باہر سب کھا رہے ہیں، تم بھی وہاں کھا لو۔ اس نے کہا یہ اتنا زیادہ ہے، اکیلے تو کھا نہیں سکو گے۔ اس کو اور زیادہ برا لگا، یہ مجھے سکھا رہا ہے، وہاں جاؤ کھا لو۔ وہ ہٹا نہیں، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے دیکھا یہ جا نہیں رہا ہے، میرے لقمے گنے گا، تو اس سارے کھانے میں ایک لنگر کی دال بھی تھی ایک طرف، باقی تو کھانے اسپیشل آئے تھے۔ انہوں نے لنگر کی دال اس کی طرف اچھے انداز میں نہیں، جیسے پھینکتے ہیں اس طرح کر دی۔ اس نے لی، کھایا، اللہ کا شکر کیا، چلا گیا۔ اللہ کا شکر کر کے وہ انہوں نے ڈٹ کے کھایا۔ ڈٹ کے کھانا سمجھتے ہو؟ ٹھیک ٹھاک خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، نیند آ گئی ذرا۔ اس کے بعد اٹھے، کہنے لگے اب جانا چاہیے۔ جناب آئے بزرگوں کے پاس، جی میں جا رہا ہوں حج پہ، تو کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، معاف کر دینا، کوئی بات سنی، کوئی مشورہ، کوئی نصیحت؟ ان کا اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ ان کو پھر غصہ آ گیا، کیسی بات کر رہے ہو، تو کفریہ بات ہے۔ ان کا مولانا صاحب، پیر صاحب، فتویٰ نہ لگاؤ، یہ بتاؤ آپ کی یہاں پر خدمت ہوئی ہے کوئی؟ ہاں جی ہوئی ہے۔ کھانا وانا ٹھیک ٹھاک تھا نا؟ جی بہت اچھا تھا۔ جب کھانا آیا تھا تو کوئی مانگنے والا تو نہیں آ گیا تھا؟ کوئی مانگنے والا تو نہیں آیا؟ جی آیا تھا۔ کس کے نام پر مانگا تھا؟ اللہ کے نام پر۔